ہمارے نوجوانوں کو ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم کتنی بڑی چیز ہیں، کتنی نالج ہے ہمارے پاس، کیا علم ہے ہمارے پاس، کتنا بڑا عہدہ ہے ہمارے پاس، مگر ہمارے ماں باپ ہیں کہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ان بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ نہیں ہے، مگر ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کہ اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کے پروں کو بچھا دو۔ عاجزی کے پر کب بچھائے جاتے ہیں؟ جیسے کوئی پرندہ اڑنے والا جب اڑتا ہے تو پر پھیلا کے اڑتا ہے، لیکن جب زمین پر آنے لگتا ہے تو جھک کر آتا ہے اور پروں کو سمیٹ کر آتا ہے، بچھا کر آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اولاد کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے پروں کو بچھا دیں۔ چاہے بیٹا دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو، فوج میں ہو، رینجر میں ہو، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو، وہ چاہے سیاست دان ہو، وہ چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اور دینداری کے رتبے میں اگر وہ امام ہے، خطیب ہے، وہ محدث ہے، وہ مفکر ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ کسی بھی بڑے رتبے پر فائز ہے، اور ولایت کے درجات میں بھی اگر وہ ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کا، دین کا اور اللہ کے قرب کا کتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، لیکن اگر وہ ایک بیٹا ہے اور اس کے ماں یا باپ یا دونوں موجود ہیں تو ان کے سامنے اپنے آپ کو زیرو کر دینے کا نام وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ہے۔ اپنے آپ کو زیرو کر دینے کا نام عاجزی ہے، اپنے آپ کو زیرو کر دینے کا نام اللہ کی فرما برداری ہے، اور اسی پر اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ عاجزی کس انداز میں اختیار کرنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، کتنے بڑے امام کہ ائمہ اربعہ میں ہمارے اسلام کے اندر جو 4 بڑے مذاہب ہیں ان میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اتنے بڑے امام، لیکن اپنی والدہ نے جب مسئلہ پوچھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی والدہ کو وہ مسئلہ بتا دیا، لیکن والدہ نے کہا مجھے آپ سے نہیں، فلاں وائز سے، ایک اس دور کا ایک وائز تھا، خطیب تھا، تو وہ مفتی نہیں تھا، وہ فقیہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کا نام لیا کہ مجھے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں اس پر مطمئن ہوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کچھ نہیں سمجھتی ہیں، میں کتنا بڑا عالم ہوں، لوگ میرے پاس فتوے لینے کے لیے آتے ہیں، لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، آپ مجھے کچھ نہیں سمجھ رہی۔ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولا، لا تقل لہما اف، کہ ایک اف تک نہیں کہنا ماں باپ کو، ایک لفظ بھی نہیں بولا، خاموشی سے چلے گئے اس خطیب کے پاس جس کا نام ان کی والدہ نے لیا تھا، اس کو جا کر کے گزارش کرنے لگے کہ مجھے یہ مسئلہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہ مسئلے تو آپ بتاتے ہیں، فقیہ تو آپ ہیں، میں تو خطیب ہوں، میں تو واعظ ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسئلہ بتایا، خود بتایا کہ مسئلہ سنیں، مسئلے کا جواب یہ ہے اور پھر آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے خطیب کو بتا کر خطیب سے اس مسئلے کا جواب سنا تاکہ ماں کا حکم کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ سن کر کے واپس آئے اور اپنی ماں کو بتایا کہ ماں، جن کا آپ نے کہا تھا میں ان سے مسئلہ پوچھ کے آ گیا ہوں، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ اب یہ بتانا بھی سچ تھا کہ انہوں نے بتایا تھا، ان سے سن کے آئے تھے، تو انہوں نے اپنی ماں کے دل کے اطمینان کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے والدین کے لیے ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں اپنا ٹائم ان کو دے سکتے؟ ہم کیوں نہیں ان کو خصوصی ترجیحات دے سکتے؟